اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بڑی ہی غور طلب آیت ہے۔ پہلے تو غور کیجئے کہ فرشتے کون ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ کچھ قرآن کی آیات دیکھیے کہ کہہ دو یہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے فرشتوں کے متعلق کوئی علم نہیں جبکہ وہ جھگڑتے ہیں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں، نیت انسان بناتا ہے، حالات کی گردش کا رخ اسے موڑتے ہیں۔ انسان نظر آنے والی مخلوق جو رب پاک کے ناموں کی صفات کا اظہار اپنے قول و فعل سے کر کے دکھاتا ہے۔ فرشتے ان ناموں کی صفات میں موجود اثرات ہیں، حالات ہیں کہ کسی بات یا عمل کے نتیجے میں ہونے والی کیفیت اس کو ظہور میں لے آئیں، یعنی کسی عمل یا بات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اثر، اس اثر کی پازیٹیو انرجی یا نیگیٹو انرجی۔ فرشتے نہ دکھنے والی مخلوق جو رب کی تسبیح کر رہی ہے، اس کا ہر حکم مان رہی ہے، جو اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے مگر دکھتی نہیں، کوئی دیکھ نہیں پا رہا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس کو دکھانے کے واسطے ان خصوصیات کو منظر عام پہ لانے کے واسطے ایک اور مخلوق پیدا کی گئی جو پھر ان خصوصیات کو اپنے قول اور فعل یعنی نظر آنے والے وجود کے ساتھ دکھائے، یعنی انسان۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری حمد کر رہے ہیں، ہر شے تیرے ہی قانون کے مطابق چل رہی ہے، تو انسان کا کیا کام؟ وہ تو ان حالات کے خلاف چلے گا، تو پھر ان اعمال کے نتیجے میں تیرے اس قانون کے خلاف حرکت ہوگی، تو زمین میں تیرے اصولوں کے خلاف ٹکرانے کی بدولت فساد ہوگا۔ یہ الٹا چلے گا تو پھر تیرے قانون کے خلاف زمین میں گڑبڑ ہوگی اور حالات خراب ہوں گے۔ جو حالات تو نے ہمیں دے رکھے ہیں کہ کسی ایک شے کے ایکشن کے نتیجے میں جو اثر نکلتا ہے وہ ہم نکال رہے ہیں تیرے حکم کے مطابق۔ اب یہ جو نئی مخلوق انسان کو جو تو زمین کے دائرہ کار میں اس کے انتظام میں ان کو جتنا اختیار دے رہا ہے، یہ جب کوئی تیرے حکم کے خلاف یعنی ان حالات کے خلاف کوئی ایکشن کرے گا تو یقیناً ایکشن کے ری ایکشن میں جواب یا نتیجہ پھر اس سے مختلف ہوگا، جو خیر کا ہو، بلکہ کلیوں کے غلط استعمال اعمال کے نتیجے بدل دیں گے، اور امن کی جگہ جو ابھی قائم ہے پھر خون خرابہ ہی ہوگا۔ تو رب پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ تم تو حالات بنا رہے ہو۔ تمہیں یہ قوت دی اے فرشتوں کہ تم اچھے یا برے حالات کا رخ موڑ سکتے ہو، حالات بناتے ہو، سب ٹھیک چل رہا ہے، جیسا میں نے حکم دے رکھا ہے تم وہی کر رہے ہو، ویسا ہی کر رہے ہو۔ مگر بات اب یہ ہے کہ حالات تو موجود ہیں مگر ان حالات سے گزرنا کس نے ہے؟ تمہارا کام شروع کب ہونا ہے؟ جو حالات بنا دینے یا بگاڑ دینے کی قوت تمہیں عطا ہوئی، اب ان حالات میں سے گزرنے کے لیے بھی تو کوئی مخلوق ہونی چاہیے کہ کون حالات جھیل رہا ہے، کون ان سے مقابلہ کر رہا ہے، کون کتنی محنت کر رہا ہے۔ تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
تو فرشتے وہ حالات ہیں، وہ صفات ہیں، رب پاک کی وہ کمانڈز ہیں، وہ قوتیں ہیں جو ابھی پازیٹیو انرجی میں کام کر رہی ہیں، اور جیسے ہی وقت ہوگا وہ مقررہ قیامت کا تو یہی انرجی، یہی گردش الٹ ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں سب تباہ ہوگا۔ وہ سب حالات جو پہلے کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں اب پھر ان میں فساد ہو جائے گا، الٹا چل پڑے گا، گویا آپس میں جھگڑ پڑیں گے، ٹکرا جائیں گے۔ تو مجھے فرشتوں کے متعلق کوئی علم نہیں جب کہ وہ جھگڑتے ہیں۔ تو کیا علم نہیں؟ فرشتے کب جھگڑیں گے؟ یعنی قیامت کے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا کون سا وقت ہے، کہہ دو اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ آپ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ؟ اس کے علم کی انتہا آپ کے رب ہی کی طرف ہے۔ بے شک آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ یعنی مجھے فرشتوں کے متعلق کوئی علم نہیں جب کہ وہ جھگڑتے ہیں، یعنی کب ہے قیامت یہ میں نہیں جانتا، میں تو صرف اس آنے والے وقت کی، اس ہونے والے واقعے کی خبر دینے آیا ہوں کہ یہ وقت آنے والا ہے، کہ یہ قوتیں جو رب پاک کی ہیں اور جن کے ساتھ دنیا کائنات قائم ہے، حالات گردش میں ہیں، یہ سب گردش الٹ پڑنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قریب ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔